نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، پروگرام روشنی کے ساتھ آپ کی خدمت میں شفیق الرحمان شہین حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو رب العالمین اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے گراں قدر نعمت ہے جس سے انسان کو یہ مل جاتی ہے اور وہ راہ راست کے اوپر آ جائے، اس صراط مستقیم کے اوپر آ جائے جس کی دعا ہم ہر نماز کے اندر کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یقین طور پر وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوتا ہے، جن کو صراط مستقیم ملتا ہے، جن کے بارے میں رب العالمین نے جو اہل ایمان کے اوصاف ذکر کیے ہیں قرآن حکیم کے اندر، وہ خوبیاں ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت سے لے کے آج تک ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو رب العالمین نے اپنے دین کے لیے چنا، جن کے اوپر اپنا انعام کیا، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اولیاء الرحمن، اولیاء اللہ کی جو صفات رب العالمین نے ذکر کی وہ ان کے اندر ہوتی ہے۔ یقین طور پر اس میں بہت سارے افراد ہوتے ہیں، لیکن آج کل کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں ولی اللہ بنا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں پیر بنا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مرشد سمجھ لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں وہ عاملین اس قسم کے دنیا کے اندر ہمارے سامنے ظاہر ہو گئے ہیں کہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہی اللہ کا بہت قریبی۔ اللہ کے قریبی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کا قرب کون حاصل کرتے ہیں؟ ولی اللہ کون بنتے ہیں؟ اولیاء الرحمن کی قرآن نے کیا صفات ذکر کی؟ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ فلاح پانے والے ہیں، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان کے اوپر اللہ کا انعام ہوتا ہے، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ سودا کر لیتے ہیں؟ یہ ساری صفات کن لوگوں کی ہوتی ہیں؟ آج کے پروگرام کے اندر ہم انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے جو اس پروگرام کے روشنی کے جو مہمان ہیں وہ عالم اسلام کے انتہائی معتبر سکالر، اہل علم کے اندر جن کا شمار ہوتا ہے، مشہور داعی بھی ہیں، سعودی عربیہ سے تشریف لائے ہیں، اور ہم ان کو جہاں برطانیہ کے اندر جہاں خوش آمدید کہتے ہیں، وہاں الحمدللہ برطانیہ کے مختلف شہروں کے اندر ان کے بھرپور پروگرامز کے اندر عوام الناس کی بھرپور شرکت جو ہے وہ بھی اس بات کی گمازی کرتی ہے کہ لوگ آج اہل علم سے اپنا ناطہ جوڑنا چاہتے ہیں، علم سننا چاہتے ہیں، علم کو جاننا چاہتے ہیں، خالص قرآن و سنت کی طرف وہ آنا چاہتے ہیں۔ تو ریاض سعودی عربیہ کے مشہور عالم دین محترم جناب سید توصیف الرحمان صاحب راشدی، ہم ان کو پروگرام کے اندر اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ آج تشریف لائے ہمارے پروگرام کے اندر، اس کی رونق اس کو آپ نے بخشی، زینت بخشی آپ نے، تو ہم بلا کسی تاخیر کے ہم آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اولیاء الرحمن کی صفات ذکر کی ہیں، اور لیکن اس کے مقابلے میں آج ہم معاشرے کے اندر بالکل ایک اس کا مختلف نحو سے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک عام انسان جو ہے کیا وہ بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ اولیاء الرحمن کون ہوتے ہیں؟ ان کی کیا صفات ہوتی ہیں؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام کی ابتدا میں ذرا اس حوالے سے گفتگو کریں، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم اسی حوالے سے مزید بھی آپ سے کچھ پوچھنے کی جسارت کریں گے، اور ناظرین کرام انشاءاللہ بریک کے بعد میں اعلان کروں گا، اس کے بعد آپ اپنے سوالات کے ذریعے پروگرام کے اندر براہ راست شامل ہو سکیں گے۔ توصیف صاحب، جو اولیاء الرحمن کون ہوتے ہیں؟ قرآن ان کے بارے میں کیا ان کی ڈیفینیشن پیش کرتا ہے؟ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کا ولی بڑا خوش نصیب انسان ہوتا ہے جسے اللہ کی محبت مل جائے۔ اللہ کی محبت اتنا بڑا خزانہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو اس کو خبر دیتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں اس خوش نصیب انسان کا اعلان کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا ولی ہے۔ جبرائیل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، ملائکہ تم سب اس سے محبت کرو۔ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ اس کی پہلی بنیادی شرط یہ ہے جو اللہ پر ایمان لے کر آئے، جو توحید کو سمجھتا ہو، جو ایمان کو جانتا ہو۔ مالک فرماتا ہے کامیاب ہوگے جو ایمان لے کر آئے۔ تو توحید وہ بنیادی شرط ہے جس کے بغیر دنیا کا کوئی انسان اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اس کے دل میں اللہ کی معرفت کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، اللہ اپنی عبادت میں تنہا ہے،
اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ملک میں، اس کی بادشاہت میں کوئی پارٹنر نہیں، وہ یہ جانتا ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ اور جب تک یہ توحید سمجھ نہیں آتی، انسان اللہ کی ذات کا شریک بناتا رہے، غیروں کو اللہ کا نور کا ٹکڑا سمجھتا رہے، اللہ کی اولاد بناتا رہے، اللہ کی تصویروں میں یہ سمجھتا رہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ اللہ ہی تھا اور اب وہ اس زمین پہ آ گیا ہے، تو وہ شرک کی وادی میں جانے کی وجہ سے اللہ کی ولایت کا مقام نہیں پا سکتا۔ تو اللہ کے ولی کی پہلی شرط یہ ہے کہ موحد ہوا کرتا ہے، اللہ کی توحید کو سمجھتا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ وارضا اللہ کے ولی، لیکن ایک غلام ہے، اور مکہ کی سرزمین پہ ظالم ان کو مار رہے ہیں، اور وہ اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجا رہے ہیں، احد 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 کے نعرے لگا رہے ہیں۔ وہ جتنا بھی ظلم کر سکے کیے، لیکن سیدنا بلال کی زبان سے اللہ کی وحدانیت کا پرچار نہ چھڑا سکے۔ اور پھر اللہ نے کیسی ولایت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال سے پوچھتے ہیں کیا عمل کرتے ہو؟ میں جنت میں تھا، تم زمین پہ چل رہے تھے، تمہارے جوتیوں کی آواز کو میں جنت میں سن رہا تھا۔ تو پہلی شرط اللہ کے ولی کی، جو موحد ہو، مشرک نہ ہو، اللہ کی توحید کو سمجھتا ہو، لا الہ الا اللہ کے معانی کو سمجھتا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کی ولایت کا راستہ، اللہ کا ولی بننے کا راستہ، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبع سے ہو کر گزرتا ہے، کہ وہ اپنی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبع کرے، ایک ایک مسئلے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے، آپ کی پوری حیات اس کے لیے آئیڈیل بن جائے۔ یہ اللہ کا ولی ہے جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تابع کر دیتا ہے، پھر اللہ اس سے ایسے راضی ہوتا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی مثال بڑی مشہور ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کے جا رہی، اور اللہ کے حبیب علیہ صلاۃ والسلام کے پاس اللہ کا فرشتہ پہلے پہنچ گیا کہ اللہ کے نبی علیہ صلاۃ والسلام، یہ خدیجہ آ رہی ہے، آپ کے لیے کھانا لا رہی ہے، اس کو اس کے اللہ کا سلام کہیے۔ یہ ولایت ہے، اللہ راضی ہو گیا۔ کیوں؟ سیدہ خدیجہ نے اپنی پوری زندگی کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق ڈھال دی۔ جہاں مال کی ضرورت پڑی اپنا مال نچھاور کر دیا، جو حکم پیارے حبیب علیہ صلاۃ والسلام نے دیا اس حکم کے سامنے فوراً اپنے سر کو جھکا لیا۔ تو اللہ کے ولی کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ متبع سنت ہو، اس کی زندگی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تصویر چھلکتی ہو۔ اللہ کے ولی کے لیے قرآن حکیم بیان فرماتا ہے کہ وہ نماز کے اندر اللہ کے سامنے ڈرنے والے، خشوع کرنے والے ہوں۔ تو ایسا ولی نہیں ہو سکتا جو نمازوں سے غافل ہو اور یہ سمجھے کہ میں ولایت کے بہت بڑے مقام پہ پہنچ گیا ہوں اور ایسے سٹیج پہ آ گیا ہوں کہ اب مجھے نمازوں کی حاجت نہیں ہے، میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں، میں نے اتنی ریاضتیں کی ہیں، میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں کہ مجھے یقین آ گیا ہے، اور اب میں ایسے مقام پہ آنے کے بعد اب مجھ سے نماز اٹھا لی گئی۔ کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ پیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ پیارے نبی سے پیارا اللہ کی مخلوق میں اور کوئی نہیں ہے۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، لمبے رکوع ہیں، لمبے سجدے ہیں، لمبے قیام ہیں۔ صدیقہ کائنات، مومنوں کی ماں، اہل ایمان کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیق اکبر کی لخت جگر، وہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے ذمے تو کوئی گناہ نہیں ہے، پھر اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہو، پھر آپ کے قدم سوج جاتے ہیں، اتنا لمبا قیام کرتے ہو، ساری ساری رات روتے ہوئے گزر جاتی ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، یہ پوری رات یہی پڑھتے ہوئے گزار دی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، جس اللہ نے مجھ پہ اتنا احسان کیا ہے، اتنا انعام کیا ہے، میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ پیارے حبیب علیہ صلاۃ والسلام کی تعریف۔ اب جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کائنات میں نہ کوئی پیدا ہوا، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، افضل ترین ہستی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ ابی و امی، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں پیارے حبیب علیہ صلاۃ والسلام پہ، وہ ان کی نمازوں کا یہ حال ہے۔ اور آج اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں ولی اللہ ہوں اور میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ اب نمازیں مجھ سے اٹھا لی گئی ہیں، اب ریاضتیں مجھ سے اٹھا لی گئی ہیں، عبادتیں میری ختم ہو گئی ہیں، تو یہ شیطان کا ولی ہے جو اولیاء اللہ کا روپ دھار کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو اولیاء اللہ جن کو قرار دیا جاتا ہے، جن کو کہا جاتا ہے،
وہ اس کے لیے خاص لباس ہے، خاص ان کی پہچان ہے کہ وہ نماز نہ پڑھتے ہوں، ان کی مونچھیں بڑی بھی ہوں، ان کے بال لمبے لمبے ہوں، ان کو بیچاروں کو اپنا جسم ڈھانپنے کی تمیز نہ ہو، وہ مجذوب اور پاگل انسان ہو، اور اس کو کہا جائے جی یہ اللہ کے بڑے اولیاء ہیں، یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کا دل 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتا ہے، انہیں نمازوں کی ضرورت نہیں۔ تو پیارے بھائی، جو توحید کو نہیں سمجھتا، غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، قبروں پہ سجدے کرتا ہے، غیر اللہ کو پوجتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، ان سے اپنی مشکلیں حل کروانے کے لیے وفات کے بعد ان کے پاس جاتا ہے، زندگی میں تو اللہ کا ولی دعا کر سکتا ہے، اور دعا کے ذریعے اللہ اپنے اولیاء کی دعائیں سنتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک شخص نے آ کر کہا بارش نہیں ہو رہی، پیارے حبیب علیہ السلام نے دعا کی۔ پیارے نبی کی وفات کے بعد صحیح بخاری میں ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سیدنا عباس کو لے کر آئے اور انہوں نے دعا کی، اللہ نے قبول فرمائی۔ اللہ کے ولی سے دعا کروائی جا سکتی ہے، لیکن ولی کون؟ جو توحید کو سمجھے، جو متبع سنت ہو، اور جو نمازی ہو، جو پاک صاف رہنے والا ہو۔ اللہ ہمیں اپنے ان اولیاء میں شامل فرمائے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے، جتنی اس کی اللہ سے دوستی زیادہ ہوگی، اس کا ایمان اعلیٰ ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ کی ولایت کا حصہ پالے گا۔ یہ کوئی خاص نہیں ہے کہ ایک قوم ہے کہ سادات ہی اللہ کے ولی ہیں، کوئی اور ذات اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، نہیں، اللہ کے ولی بننے کے لیے لازم ہے کہ آپ اللہ سے محبت کریں۔ آپ کے ایمان میں جتنی اللہ کی محبت ہوگی، جتنی رسول اللہ کی محبت ہوگی، جتنی اہل بیت کی محبت ہوگی، اولیاء اللہ کی محبت ہوگی، اتنا درجہ آپ ولایت کا پائیں گے۔ ناظرین کرام، بہت ہماری خوش قسمتی ہے کہ ماشاءاللہ اتنی قیمتی گفتگو سید توصیف الرحمان صاحب راشدی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان سے گفتگو کا سلسلہ ایسے ہی ہم جاری بھی رکھیں گے، لیکن ابھی کیونکہ اب جانتے ہیں اذان کی بریک کا وقت ہے، تو انشاءاللہ اذان کے فوراً بعد پھر ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بات ہو رہی ہے محترم جناب سید توصیف الرحمان صاحب راشدی سے، اور بریک سے پہلے انہوں نے گفتگو کی اولیاء الرحمان، اولیاء اللہ، ولی اللہ کون ہوتے ہیں، اور قرآن حکیم ان کے کیا اوصاف ذکر کرتا ہے، اور خصوصاً صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ ہمارے سامنے ان کے کون سے ایمان یا کون سے ان کے اعمال تھے جن کی گواہی رب العالمین نے بھی دی، اس پہ گفتگو کی۔ اب ہم اپنے توصیف الرحمان شاہ صاحب کی طرف دوبارہ آئیں گے۔ شاہ صاحب، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگوں مختلف قسم کی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، روحانی مشکلات بھی ہیں، مالی مشکلات بھی ہیں، جسمانی بھی ہیں۔ دنیا کے اندر ہر انسان کو مختلف قسم کی مشکلات کا وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہم عام طور پر معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی آتی ہے، لوگ کہیں نہ کہیں دوڑتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہماری ضرور مدد کرے گا، اور اس سلسلے میں روحانی طور پر ہم سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب ہیں، فلاں اللہ کا بڑا ولی ہے، فلاں بڑا پہنچا ہوا ہے، ہم اس کے پاس جائیں گے تو اس سے ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے گا، خواہ وہ دم درود کرے، وہ تعویذ کرے، وہ کوئی رہنمائی کرے، بہرکیف یہ ساری چیزیں معاشرے کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ برطانوی مسلمانوں کو کیا رہنمائی دیں گے، اور عامت الناس تک بھی یہ بات ہم پہنچائیں گے کہ ایک مسلمان اگر اس کو کسی قسم کی مشکلات یا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، اور خاص طور پر دنیاوی معاملات کے اندر بھی، اور مختلف قسم کی بیماریوں اور مشکلات کے اندر، تو وہ کن لوگوں کی طرف جائے؟ کیونکہ اس کے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی میرا روحانی طور پر پیر، مرشد، ولی جو ہے وہ میری مدد کرے گا۔ تو لیکن عام طور پر ہم دیکھتے ہیں لوگ جا کے پھنس جاتے ہیں مختلف قسم کے جعلی عاملوں کے پاس، جعلی پیروں کے پاس، اور پھر اس قسم کے لوگوں کے پاس جہاں عزتوں کے بھی پھر جنازے نکل جاتے ہیں۔ تو عام افراد اپنی مشکلات میں وہ کیا کریں؟ انسان پہ مشکل آتی ہے، دنیا کی زندگی مشکلات کے ذریعے ہی انسان بہت کچھ سبق بھی سیکھتا ہے۔ تو وہی بات کہ اس کا اللہ سے تعلق کیسا ہے، اس نے توحید کو سمجھا ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کتنی کرتا ہے، آپ سے محبت کیسی کرتا ہے۔ آئیے پیارے حبیب علیہ السلام کی زندگی کی طرف لوٹتے ہیں۔ آپ پر مشکل آتی، پریشانی آتی تو آپ کیا کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال کو حکم دیتے، بلال اذان دو، بلال اذان دو، تو نماز پڑھ کے وہ اللہ کے سامنے اپنی پریشانی کو بیان کرتے۔ دنیا میں آپ کی پریشانی کو وہ حل کرے گا جو آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اللہ کی قسم کائنات میں اللہ سے بڑھ کر اپنی مخلوق سے پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا جس کا بچہ گم گیا تھا، حالت جنگ کے میدان میں ڈھونڈتی پھرتی ہے اس کو، اور جب ملتا ہے اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ کہا اللہ اپنے بندوں پر اس ماں کی محبت سے زیادہ مہربان ہے۔ تو اگر پریشانی آئے، غم آئے، تکلیف آئے،
آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، آپ اللہ کو پکاریں، آپ نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے آئیں، سر سجدے میں رکھیں، روئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سجدے میں جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اور کسی کیفیت میں قریب نہیں ہوتا، تو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ سب سے پہلے ہمارا مشکل کشا، ہمارا حاجت روا، ہماری بگڑی بنانے والا، ہماری مشکلیں ٹالنے والا وہ اللہ ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنسے تھے، گرفتار ہوئے تھے، تو کس مشکل کشا کو پکارا تھا؟ اللہ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں 1000 کفار کے سامنے آئے تھے، کس مشکل کشا کو پکارا تھا؟ تو اللہ کو پکارا، اپنا سر سجدے میں رکھا، روئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا اپنا سر اٹھائیے، اللہ کی مدد آ چکی ہے، آپ کی دعائیں رائگاں نہیں جائیں گی۔ سیدنا علی نے اللہ کو پکارا۔ تو سب سے بڑا مشکل کشا اللہ ہے۔ اللہ کے سامنے آئیے، نماز پڑھیے، سجدے میں سر رکھیے، اپنی مشکلات کو بیان کیجیے۔ پھر شریعت محمدیہ نے مسائل کے حل کرنے کے لیے جو طریقے بتائے ہیں ان طریقوں کو اختیار کیجیے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی ہے، آپ نے اللہ کو پکارا ہے، آپ نے دعائیں کی ہیں، آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نے قرآن حکیم کی تلاوت کی ہے، اس قرآن کو پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے خاص اوقات ہیں، ان اوقات کے اندر اپنا وقت ضائع نہ کیجیے۔ غیروں کے دروں پہ خاک چھاننے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کے در پہ آئیں، وہ جس کے ہاتھ میں خزانے ہیں، وہ جو مالک ہے پوری کائنات کا، اس سے آ کے اپنی مشکلات حل کروائیں۔ اور اگر آپ نے کسی کے پاس جانا ہے تو اس سے سوال کیجئے کہ میری اس مشکل میں مجھے قرآن کیا درس دیتا ہے، میری اس مشکل میں مجھے حدیث کیا درس دیتی ہے، میں آؤں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر اپنے تمام مسائل کا حل پالوں۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہے، ان کی پریشانیاں آتی وہ آ کر اللہ کے سامنے اپنے سوالات کو رکھتے، نمازیں پڑھتے، دعائیں کرتے، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے۔ یہ جو ہم نے ایک شارٹ کٹ اختیار کر لیا ہے کہ ہمیں کرنا کچھ نہ پڑے، کسی بزرگ کے پاس جائیں، وہ پھونک مار دے، وہ تعویذ دے دے، وہ من کا پہنا دے، بس ہم اس کی جیب بھر دیں اور وہ ہماری مراد پوری کر دے۔ مرادیں پوری کرنے والا تنہا اللہ ہے، تو اللہ سے جڑیے۔ ان کے پاس آنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہماری بے علمی کی وجہ سے انسان ان کے چکر میں پھنس جاتا ہے، جس سے عزتیں لوٹ لی جاتی ہیں، مال برباد کر دیا جاتا ہے۔ اور ان کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ یہ بیچارے اللہ مالک کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی شکل و صورت اہل ایمان والی نہیں ہے، بلکہ ان سے کیفیت ان کی یہ ہے۔ ایک عامل کو ہم نے دیکھا، وہ لوگوں کو بتا رہا ہے یا ودود یا ودود اتنی بار پڑھ لیجئے تو آپ کی ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ تو سوال کرنے والا پوچھتا ہے کہ جناب بابا جی، عامل بابا، یہ بتائیے یا ودود کی ٹرانسلیشن کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہا یہ مشکل سوال مجھ سے نہ کرو، مجھے تو نہیں پتا اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو وہ تو بیچارے دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں صرف دنیا والوں کو لوٹنے کے لیے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ توحید کو دنیا بھلا چکی ہے، اللہ سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ اب ہم ان کو جو مرضی کریں، کہیں انڈوں میں سوئیاں ڈال کے دکھا دیں، کہیں ہم ان کو کوئی اور ڈرامہ کر کے دکھا دیں، تو یہ ہمارے بالکل آ کے پاس بیٹھ جائیں گے، گھٹنے چومنے لگ جائیں گے، اور جو کچھ ہم ان سے چاہیں گے وہ عزتیں بھی لوٹیں گے، وہ مال بھی کھائیں گے۔ مشہور قصہ ہے، ایک ظالم نے 300 عورتوں کے ساتھ ریپ کیا، بدکاری کی، اسی روحانیت کے نام پہ۔ وہ روحانی بابا بن کے بیٹھا ہے اور عورتوں کی پشتوں کے نیچے تعویذ رکھنے کے اس نے ڈرامے بنائے ہوئے ہیں، اور پھر ان کی ویڈیو ریکارڈنگ کرتا ہے، پھر ان کو بلیک میل کرتا ہے۔ اس ساری کہانی کے پیچھے اصل جرم کیا ہے؟ ہم نے اپنے خالق و مالک کو بھلا دیا، ہم نے اپنے رحمان اللہ کو بھلا دیا۔ شاہ صاحب ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو ہو رہی ہے، یعنی کہ عام مسلمانوں کے لیے اس میں بہت بڑا اہم آپ نے درس دیا ان کو کہ جب بھی بڑی سے بڑی مشکل بھی آ جائے تو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اور خاص طور پر نماز کی پابندی، اور پھر وہ اعمال جو کہ انسان کی عقیدہ توحید کو مزید مضبوط کرتے ہیں، اور اہل ایمان کی جو صفا قرآن نے ذکر کی، ان ساری خوبیوں کو اپنا لیں۔ لیکن جیسے کہ آپ نے آخر میں یہ بھی ذکر کیا، تو جہاں پہ یہ چیز آتی ہے کہ عام طور پر ہمارے عامت الناس کے اندر جب کوئی مشکل پریشانی آتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں عامل بابا عاملین کے پاس، اس قسم جو کہتے ہیں کہ ہر مشکلات کا ہم حل پیش کرتے ہیں، ہر مسئلے کا ہم حل پیش کرتے ہیں، محبوب کو قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اور فلاں میں اگر رکاوٹ ہے اس کو ہم دور کر دیتے ہیں، لوگ ان کے پاس چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جیسے کہ آپ نے ذکر کیا جیسے مختلف قسم کے حوادثات وہ بھی ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن یہ عاملین کا اور یہ اس قسم کے پیروں کا جو تصور، کنسیپٹ ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑھ چکا ہے، بہت زیادہ ظاہر ہو چکا ہے۔ تو عام لوگ جو ہیں ان ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بالکل نہ جائیں، اور لوگ اب اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، مشکل دور نہیں ہو رہی، پریشانی سے نہیں نکل رہے، تو پھر ان کے پاس ہوتا ہے کہ چلو یار کہیں نہ کہیں سے تو کچھ ہو جاتی ہے نا، فلاں گیا تھا ہم بھی چلے جائیں۔ اس قسم کی خواتین بھی پھر ان کو تھوڑی بہت سپورٹ کرتی ہیں۔ تو ایسے کیا ہم ان کو بالکل سٹک کر دیں کہ نہیں کسی کے پاس تم نے نہیں جانا؟ جی، سب سے پہلی بات یہی ہے کہ کسی کے پاس نہیں جانا، آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے در پہ رہنا ہے۔ آپ کی مشکل ٹلنے کا اللہ نے جو وقت لکھا ہے، مقرر کیا ہے، اس وقت وہ ٹل جائے گی۔ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے دکانیں کھولی بھی ہیں،
جن کا نعرہ یہ ہے کہ کوئی مشکل نہیں جس کا حل نہ ہو، ہر آرزو پوری، ہر تمنا پوری، محبوب آپ کے قدموں میں، بگڑے سے بگڑا ہوا خامن 5 منٹ کے اندر ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ تصور کریں کہ انسان کو بدلنے والا تو اللہ مالک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانوں کا دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ تو یہ کون ہے جو یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم ہر مسئلے کا حل جانتے ہیں؟ تو یہ تو الہی صفات کا دعویٰ ہے کہ میرے پاس ہر مسئلے کا حل ہے۔ ہر مسئلے کا حل تو صرف اللہ مالک کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی ایسی ہستی نہیں۔ تو جنہوں نے یہ دکانیں کھولی ہوئی، یہ کاروبار بنائے ہوئے ہیں، ان سے اپنے آپ کو مکمل اپنے دامن کو بچائیے اور اللہ پر راضی ہو جائیے۔ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھی ہے تو اللہ سے مانگتے رہیے، وہ اپنے وقت پہ اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ دعاؤں سے تقدیریں بدل دیتا ہے۔ آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ اگر یہ چیز میری تقدیر میں نہیں ہے تو رحمان و رحیم ہے، تو عطا کرنے والا ہے، تو اپنے فضل سے مجھے یہ عطا کر دے۔ تو ایسے نعرے جن کے سائن بورڈ پہ آپ کو نظر آئیں کہ ہر مشکل کا حل ہمارے پاس ہے، مشکل سے مشکل مصیبت ہم آپ کی دور کر سکتے ہیں، تو یہ ظالم ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ شیاطین کے پجاری ہیں، یہ جنات کے پجاری ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، لکھا ہوگا موکلوں کے ذریعے ہم اپنا ہر مسئلہ، آپ کا ہر مسئلہ حل کریں گے۔ تو اللہ کی طرف سے ملائکہ ان کے پاس نہیں آتے، ان کے پاس شیاطین آتے ہیں، ان کے پاس جنات آتے ہیں۔ جنات کو قابو کرنے کے لیے یہ کفر تک کرتے ہیں، قرآن پاک کی توہین تک کرتے ہیں۔ جتنا کفر کرتے ہیں اتنی ہی جنات ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس سے سب سے پہلے آپ اللہ سے اپنا تعلق جوڑیے۔ پھر کوئی ایسا شخص آپ جانتے ہیں جو موحد ہے، جو مشرک نہیں ہے، جو متبع سنت ہے، جو نمازی ہے، جس نے اس کو کاروبار نہیں بنایا ہوا، بلکہ اللہ کا کوئی بندہ مجبور اس کے پاس آ جاتا ہے، وہ دعا کر دیتا ہے، وہ اس کو کوئی حل بتا دیتا ہے۔ آپ کے گھر میں جادو ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی عالم کے پاس ہے، اس نے کہا آپ سورۃ بقرہ روزانہ پڑھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس عالم سے پوچھئے کہ میرے اس مسئلے کا کیا حل ہے، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ وہ آپ کو پورا حل نکال کے نتیجہ پلیٹ میں رکھ کے دے دے اور آپ 2-4 لاکھ روپے سے اس کی جیب کو گرم کر دیں، تو یہ سب ایسے شعبدہ باز ہیں جنہوں نے کمائی کا ڈھونگ۔ آپ صحابہ کی زندگی میں آئیے، وہاں آپ کو کوئی ایسا عامل نہیں نظر آئے گا، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ دین، آپ صدییں چھان مارے مسلمانوں کی، کہیں آپ کو یہ عامل بابا، شرازی بابا، بنگالی بابا، فلاں بابا کے بورڈ نظر نہیں آئیں گے۔ ہاں، یہ کب ہوا؟ جب مسلمان انڈیا کے اندر، بر صغیر کے اندر ہندوؤں کے ساتھ رہنے لگے۔ جس طرح ہندوؤں کے بابا ہیں ویسے مسلمانوں نے بھی یہ کاروبار سمجھ لیا، اور یہ بہت آسان ہے پیروں کے لیے، مولویوں کے لیے، رزق کمانے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ وہ کروڑ پتی ہو گئے، عوام غریب اپنا خون ان کو پلا پلا کے بالکل خط غربت سے بھی نیچے گر گئی۔ تو ان سے اپنا منہ موڑیے، ان سے اپنا تعلق توڑیے۔ سب سے بڑی ذات جو مدد کرنے پہ قادر ہے وہ تنہا اللہ مالک کی ہے۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو ہو رہی ہے، جہاں اسی موضوع سے متعلق ہم مزید بھی کچھ سوالات جو ہیں سید توصیف الرحمان شاہ صاحب راشدی ان سے کریں گے ضرور، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ بھی اپنی آراء بھی دے سکتے ہیں اور اپنے سوالات بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد پھر ہم فون لائنز جو ہیں اس کو بھی اوپن کر دیں گے۔ اب اپنے سوالات کے ذریعے پروگرام کے اندر بھی شامل ہو سکیں گے، لیکن سوال کرتے ہوئے یہ ضرور دیکھیے گا کہ آپ نے اپنے ٹی وی کی آواز کو بند کیا ہو اور سوال انتہائی اختصار کے ساتھ کیا جائے۔ بریک لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے ہیں سعودی عربیہ کے ممتاز عالم دین سید توصیف الرحمان شاہ صاحب راشدی سے، اور ہم آج کل عامت الناس، عام مسلمانوں کے اندر جو مختلف قسم کی پریشانیوں کے حل کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں اس پہ ہم علمی طور پر گفتگو کر رہے ہیں، صرف قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اور ہم ڈی ایم چینل کی انتظامیہ کے مشکور ہیں کہ جنہوں نے عقیدہ توحید و سنت اور خالص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر مبنی یہ پروگرام جو ہے ان کو نشر کرنے کا بھی انہیں اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ سید صاحب، یہاں پہ ہم یہ بھی آپ سے پوچھنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ مختلف قسم کی ہمیں جو معاشرے کے اندر پریشانیاں نظر آتی ہیں، کوئی مشکلات آ جاتی ہیں، مصائب آ جاتے ہیں، بچوں کے معاملات آ جاتے ہیں، تو اس میں عمومی طور پر ہماری جو خواتین ہیں، مسلم خواتین، وہ اس کو نفسیاتی طور پر بہت اس کا اثر قبول کرتی ہیں، اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں نا، آپ نے جعلی عاملوں کی بات کی، جعلی پیروں کی بات کی، مختلف قسم کے شعبدہ بازوں کی بات کی، تو ان کے پاس جو شکار ہونے والے وہ زیادہ تر خواتین ہی ہیں، مرد حضرات وہ بہت کم ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ نفسیاتی طور پر خواتین ہی کیوں ان مصائب کا شکار ہوتی ہیں اور ان پھر عاملوں کے چنگلوں کے اندر پھنس جاتی ہیں؟ اور پھر ہماری جو مسلمان خواتین ہیں جو کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، خاص طور پر یورپ کے، ابھی مجھے ساتھ ساتھ پیغامات آ رہے ہیں کہ مختلف یورپ کے ممالک کے اندر پروگرام بڑے ذوق و شوق سے اس وقت دیکھا جا رہا ہے، ان ہماری مسلمان خواتین تک آپ کیا ان کی رہنمائی کریں، کیا نصیحت کریں گے؟ ہماری مسلمان بہنیں الا من رحم ربی علم سے دور ہوتی ہیں، شرع علم سے دور ہونے کی وجہ سے، ایمان
میں کمزور ہونے کی بنا پہ وہ فوراً ڈر جاتی ہیں، اور کوئی پڑوسن آ کے گھر میں بتا دیتی ہے کہ تمہارے گھر کے اندر تو میں نے آج یہ دیکھا تھا، اور سامنے تمہارے آج کالا کوا بیٹھا تھا، اور آج کالی بلی تمہارے دروازے پہ بیٹھی تھی، اور آج فلاں ہوا تھا. تو وہ نفسیاتی طور پہ ڈر کے بے علمی کی وجہ سے ان جاہل عاملوں کا آسان شکار بن جاتی ہیں. اور اس کا اشارہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ملتا ہے کہ دجال کے پیچھے چلنے والی اکثر عورتیں ہی ہوں گی جو اس کا شکار بنیں گی، بلکہ بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ مسلمان مرد اپنے گھر سے نکلیں گے تو دروازے کو لاک کر کے نکلا کریں گے کہ کہیں یہ عورتیں اس کی فریب کا شکار نہ ہو جائیں. تو ان سے سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ اللہ سے تعلق جوڑیں، قرآن پاک کا علم حاصل کریں. آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی غم ہے، آپ کے بچے کو کوئی تکلیف ہے، سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس پہ دم کریں، درود شریف پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اس پہ عمل کریں. گھر میں داخل ہونے کی دعائیں پڑھیں، گھر سے نکلنے کی دعائیں پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن حسین کو دم کیا کرتے تھے، آپ ان کو دم کریں. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں، آپ کو لگتا ہے ان کے جانے کے بعد نظر لگ گئی ہے، تو وہ دعائیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ان دعاؤں کو پڑھ کے اپنے بچوں کو دم کریں. ان کے اوپر صبح شام کے اذکار انہیں یاد کروائیں، اور صبح نماز کے بعد اپنے بچوں کو بٹھا لیں، خود بیٹھ جائیں، آپ اذکار پڑھیں. جو انسان صبح اذکار پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے. انشاءاللہ شیاطین اس کے پاس نہیں آئیں گے. آپ بچوں کو سلانے لگی ہیں تو سلاتے وقت بچوں کو دعائیں یاد کروائیں، آیت الکرسی یاد کروائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اللہ کا فرشتہ آ کے پہرا دیتا ہے، کسی شیطان کو قریب نہیں آنے دیتا. تو بجائے کسی کا شکار ہونے کے اللہ کی شریعت پوری ہے، اس کے اندر تمام آپ کے مسائل کا حل موجود ہے. اس سے رابطہ جوڑیے اور خود قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والی بنے. سبحان اللہ. یعنی کہ خواتین کے لیے بہت بڑا یہ آپ ایڈوائس دے رہے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآنی دعائیں اور وہ دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے مختلف معمولات کے اندر پڑھنے کا حکم دیا ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اور اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. انشاءاللہ ہماری بہت ساری خواتین جو سن رہی ہیں کہ جتنی بھی دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں انہی کو پڑھا جائے. اور یہاں پر سید صاحب کیا یہ بھی ضروری ہے کہ ہم انہی دعاؤں کو پڑھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں؟ جب بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے لوگ جو ہیں نا وہ مختلف قسم کے الفاظ لکھ کے دے دیتے ہیں، تو ان سے اگنور کیا جائے اور صرف وہی دعائیں پڑھی جائیں جو اللہ کے رسول سے ثابت ہیں. جی، جب ہمارے پاس گولڈ ہو تو لوہا لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہیں وہ سونا ہے، اس پہ عمل کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ہی انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے تو شیطان وہیں رک جاتا ہے کہ ہم اس گھر میں نہیں جا سکتے. انسان اپنے گھر میں آتا ہے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، شیطان اپنا ہاتھ روک لیتا ہے کہ اس کھانے میں ہمارا حصہ نہیں ہے. میاں بیوی آپ اس میں قریب ہوتے ہیں اور وہ دعا پڑھتے ہیں، شیطان وہاں بھی رک جاتا ہے. تو یہ اذکار صبح شام کے، سونے کے اذکار، رات کے اذکار، کھانے کے اذکار، یہ جب اس کو آپ اپنی روٹین بنائیں گی انشاءاللہ. اپنے گھروں کو پاک صاف کریں. اگر آپ کے گھر کے اندر تصویریں لٹکی ہوئی ہیں، اگر آپ کے گھر کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو رحمت کے ملائکہ کو داخل ہونے سے روک رہی ہیں تو وہاں تو شیاطین ہی داخل ہوں گے. لیکن یہاں سے یہ ہے کہ ہم میں سے جہاں پہ برطانیہ کے اندر میں دیکھا ہے کہ 90% گھروں کے اندر جب جائیں سٹنگ روم کے اندر انہوں نے اپنے باپ کی، دادا کی، اپنی شادی کی تصویر رکھی ہوئی ہے. تو آپ کے خیال میں اگر یہ تصاویر ایسے ہم اپنے ڈرائیو روم، سٹنگ رومز کے اندر جہاں رکھتے ہیں یہ تو اس سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے؟ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو اور جس گھر میں کتا ہو شوقیہ، ان دونوں جگہ پہ اللہ کے ملائکہ داخل نہیں ہوتے. تو جب ملائکہ داخل نہیں ہوں گے تو لازمی بات ہے شریر جن تو آئیں گے، جنات کا تو وہ ٹھکانہ ہے. خاص طور پہ اپنے بچوں کو جب آپ باتھ روم میں بھیج رہی ہیں، واش روم میں بھیج رہی ہیں تو ان کو یاد کروائیں بیٹا اندر داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنا، بیٹا باہر، کیوں؟ وہاں وہ مسکن ہے شیاطین کا. تو جب اس طرح ہم اللہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر ان تمام شیاطینی مسائل سے پاک ہو جائیں گے. جی صحیح. شاہ صاحب یہاں پہ یہ چیز بھی سامنے آتی ہے کہ عمومی طور پر جیسے کہ ہم کر رہے ہیں کہ مشکلات اور مصائب کے اندر ہم ان امور کا ہم التزام کریں جو کہ ہمیں قرآن و سنت سے چیز ثابت ملتی ہے. اب یہاں پہ یہ بھی ہے کہ مشکلات کے حل کے لیے لوگ جو ہیں وہ تعویذ پہن لیتے ہیں، یہ گردن کے اندر منکے پہنے ہوئے ہیں، بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں ہاتھوں میں یا پاؤں میں دھاگا باندھ لیا جاتا ہے. تو یہ اس قسم کا پھر ان کا یقین بن جاتا ہے کہ ہم یہ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس سے فاقہ ہوتا ہے، ہم اتار دیتے ہیں، نقصان بھی ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک تصور پھر بعض دفعہ بن جاتا ہے. تو کیا اس قسم کی چیزیں یہ بھی مشکلات کے حل کرنے میں مدد دیتی ہیں؟ اصل میں یہ معاملہ پھر وہیں پہ لوٹتا ہے کہ ہم خود کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور وہ تھوڑا سا محنت والا کام ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ پیر صاحب کے پاس جائیں کہ ریڈی میڈ چیز مل جائے تو ہم وہ کر لیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رضا، اور یہ روایت ابو داؤد کے اندر موجود ہے، اپنے گھر میں آتے ہیں، اپنی زوجہ محترمہ کے گلے میں، سیدہ زینب کے گلے میں ایک دھاگا دیکھتے ہیں تو اس کو کاٹ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ابن مسعود کا گھرانہ تو شرک سے پاک ہے، تم نے یہ کیا پہنا؟ تو اس نے کہا کہ آپ ویسے کہتے ہیں آنکھ میں تکلیف ہو تو ہم فلاں یہودی
کے پاس یا فلاں عامل کے پاس جاتے ہیں، وہ کچھ پڑھتا ہے تو ہماری آنکھ کی وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ تو ابن مسعود کہنے لگے نہیں، اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ شیطان تمہاری آنکھ میں انگلی چبھوتا ہے، وہ تمہیں تکلیف دیتا ہے، اور جب تم کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہو جو بد عقیدہ انسان ہے، جہاں شرک کی بدبو آ رہی ہے، تو وہ شیطان کا مقصد تمہاری عقیدے کی خرابی کرنے والا پورا ہو گیا، وہ اپنی انگلی کو ہٹا لیتا ہے، تم سمجھتی ہو کہ فلاں کے دھاگے سے یا فلاں کے تعویذ سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی سیرت سے یہ سبق لیتے ہیں کہ یہ تعویذ پہننا، یہ دھاگے پہننا، یہ سیپیے، یہ گھونگیے، یہ پتھر، اس کی کیا حیثیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مسند احمد میں ہے اور حدیث نمبر 17422 ہے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 افراد آئے اور وہ بیعت کرنے لگے، تو آپ نے 9 سے بیعت لے لی، ایک کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اس ایک آدمی سے بیعت کیوں نہیں لی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علیہ تمیمہ، اس نے تمیمہ باندھا ہوا ہے۔ تمیمہ کا معنی تعویذ، سیپی، گھونگا، یہ جو ہمارے ہاں نظر بد کے لیے پتھر لٹکا لیے جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، اس نے یہ پہنا ہوا ہے۔ تو اس شخص نے گلے میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس دھاگے کو، اس تمیمے کو توڑ دیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بیعت لی۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، آپ نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اور ایک روایت میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی مسند احمد ہی کی روایت ہے، من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جو تمیمہ لٹکائے جس مقصد کے لیے، اللہ اس کا وہ مقصد کبھی پورا نہ کرے۔ یہ بد دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور کتنا بڑا محروم انسان ہے جو اپنے گلے میں دھاگا باندھ کے یہ سمجھتا ہے کہ میرا فلاں مسئلہ ختم ہو گیا، میرا سوکڑا ختم ہو گیا، یہ پتھر پہننے سے میری بواسیر ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے ہیں کہ تیری وہ نیت، تیری وہ مرضی اللہ پوری نہ کرے جس کے لیے تو نے یہ پہنا ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد، صحیح الجامع کے اندر یہ روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا رویفہ سے کہتے ہیں کہ تیری زندگی ہو سکتا ہے لمبی ہو، تو لوگوں تک یہ آواز پہنچا دینا کہ جس آدمی نے تمیمہ لٹکایا، الفاظ سنیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہر میرا وہ بھائی، ہر میری وہ بہن جس نے اپنے دھاگے باندھے ہوئے ہیں، گلے میں سیپیاں لٹکائی ہوئی ہیں، کوئی پتھر لٹکایا ہوا ہے، کسی بابا جی کا تعویذ لٹکایا ہوا ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایمان لاتے ہیں، ان کے دل میں پیارے نبی کی محبت ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِّنْهُ بَرِيٌّ، جس نے تمیمہ لٹکایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں برات کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا، آپ نے برات کر لی، تو کہاں جائیں گے؟ قیامت کے دن ایک نبی ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جو ہماری شفاعت کریں گے، تمام انبیاء انہی کی طرف ہمیں تحویل کریں گے، اور وہ کہتے ہیں میں اس سے بری ہوں جو تمیمہ لٹکاتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر سیدنا حذیفہ بن یمان سے روایت ہے، وہ ایک شخص کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک دھاگا باندھا ہوا ہے، تو آپ اس کے دھاگے کو کاٹ دیتے ہیں، اور الفاظ بڑے شدید ہیں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں لو مت وہو علیک ما صلیت علیک، اگر یہ دھاگا تیرے گلے میں ہوتا اور تیری موت واقع ہو جاتی، میں کبھی تیرا جنازہ نہ پڑھتا۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا جس نے پیتل کا چھلا پہنا ہوا تھا کہ اگر تیری موت واقع ہوگی اور یہ تیرے اوپر تھا تو فلاح نہ پاتا۔ یہ درس ہے ہمارے لیے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے تعلق کو ناظرین کرام، بہت پیاری گفتگو ہو رہی ہے سید توصیف الرحمان شاہ صاحب راشدی سے۔ آپ بھی اپنی فون کالز کے ذریعے پروگرام کے اندر شامل ہو سکتے ہیں اور سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، جی بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، توصیف الرحمان صاحب کا ہم پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان سے بات ہو سکتی ہے؟ جی آپ بات کریں بہن، آپ کی بات ہم سن رہے ہیں، بات براہ راست کر رہی ہیں آپ، بولیے۔ بس بہت ہی اچھا پروگرام ہے، بس یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے، اس حدیث کا بتایا ہے کہ تصویر گھر میں ہو تو فرشتے نہیں آتے، لیکن آج کل کا جو مسئلہ ہے کہ جو جیسے ایون ہم لوگ بھی گھر میں تصویر تو نہیں رکھتے، لیکن اگر وہ گھر پہ ٹی وی دیکھ رہے ہوں، مطلب کوئی خاص معاملہ گیمز وغیرہ بچوں کی ہوں یا کچھ، تو تب بھی پھر گھر میں فرشتے نہیں آتے جس ٹائم ٹی وی آن ہو۔ یہ بڑا مطلب ایک مسئلہ ہے جو کبھی سمجھ نہیں آتا، اگر آپ پلیز بتا دیں تو۔ جی ضرور انشاءاللہ ہم پوچھتے ہیں، اب ایک دو باتوں سے متعلق ان سے رہنمائی لے لیں، اس کے بعد آپ کے انشاءاللہ ان گفتگو باتوں کے اوپر بھی ہم شاہ صاحب سے ضرور ایڈوائس لیں گے۔ شاہ صاحب یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جی ایک اور کال بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں۔ السلام علیکم۔ جی کال ڈراپ ہو گیا شاید۔ یہاں پہ چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ عام طور پر میں نے دیکھا کچھ اشتہارات کے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو خامد کو قابو کرنے کے طریقے، خواتین کو کہا جا رہا ہے کہ خامد کو کیسے قابو کیا جائے، تو کیا عورت کے لیے ضروری ہے کہ خامد کو قابو کرے؟ اس کا کیا کنسیپٹ ہے، اور یہ کیا میاں بیوی کا آپس میں باہمی رشتہ قابو والا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ اس پہ آپ سے رائے لیں گے، لیکن ایک ہمارے کالر موجود ہے، ان سے بات کر لیں۔ السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन भाई बोल रहे हैं? महमूद अल हसन बोल रहा हूँ। शाह साहब को मेरा सलाम अर्ज कीजिए। जी मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि बाज अहबाब के घरों से ये जो तावीज निकालने का ड्रामा किया जाता है कि तावीज निकल आए हैं, तो इस हवाले से जरा वजाहत कर दें तो कि वो तावीज कैसे निकल आते हैं? वो लोगों के सामने, उनकी आंखों के सामने निकलते हैं, तो इसकी क्या तोजी कर सकते हैं हम लोग? जी बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आप ज़रूर इनसे पूछेंगे। जी शाह साहब से गुफ्तगू हो रही थी कि वो मियाँ बीवी का एक दूसरे को काबू करने का जो आमलीन और मौक्कलीन कहते हैं जी खामद काबू हो गया और ये हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे अगर इंसान अमल करे तो इस तरह के मसाइल का उसे सामना नहीं होता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने असहाब को और पूरी उम्मत को दरस देते हुए कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतर है और मैं अपनी बीवी के साथ बेहतर हूँ। मियाँ बीवी का ताल्लुक काबू करने वाला ताल्लुक नहीं बल्कि प्यार और मोहब्बत वाला ताल्लुक है। तो मेरी मुसलमान बहन जब अपने खाविंद की अताअत करती है तो खाविंद अपने आप उसका गर्विदा हो जाता है। इंसान मुश्किल वहाँ पेश आती है कि जब औरत खाविंद की अताअत तो करती नहीं लेकिन ऐसे झूठे आमिलों के पीछे इनके चक्रों में फंस के वो काबू करने के लिए तावीज़ गंडे का मामला लेती है और ये उसको बर्बादी की तरफ ले जाता है। अभी बहन ने जो फ़ोन किया वो पूछ रही थी क्योंकि आपने इससे पहले तस्वीर के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ग्रामी कदर पेश किया कि उस घर में फरिश्ते नहीं आते जहाँ तस्वीर हो, लेकिन अगर टीवी लगा हुआ हो तो क्या वो भी उसी हुक्म में आएगा? अगर टीवी है और उसके ज़रिए कोई दीनी प्रोग्राम देखा जा रहा है, कोई इस्लामी चैनल देखा जा रहा है जिसमें साज नहीं है, मौसीकी नहीं है, औरतों की तस्वीरें नहीं हैं, तो इसके ज़रिए आप कुरान सुन रही हैं, अहादीस सुन रही हैं, अल्लाह के घर की ज़ियारत कर रही हैं, किसी आलिम का दरस सुन रही हैं, तो इंशाअल्लाह ये उसमें शामिल नहीं होगा। जो उसमें शामिल होता है जो तस्वीरें सजाई जाती हैं, लटकाई जाती हैं, या ऐसे चैनल जिस पे साज, गाने, मौसीकी, बेहयाई के प्रोग्राम जिसके ज़रिए शयातीन घर में दाखिल होते हैं, वो उसके अंदर उस ज़ुमरे में शामिल। तो अभी एक भाई ने जो फ़ोन किया जो कि पूछते हैं कि जहाँ पे बाज़ दफ़ा देखें कि आप आते हैं बंदे और कहते हैं ये आपके घरों से ये तवीज़ निकल आए, उनके सामने आके वो तवीज़ निकाल के वो उनको दिखा देते हैं, तो ये क्या चक्कर होता है? मैंने पहले अर्ज़ की कि ये हकीकत होती है कि उनके सामने वो तवीज़ निकाल दिया जाता है। जी जी, ये जितने आमिल हैं जो तौहीद से नावाकिफ़ हैं, ईमान से दूर हैं, वो जिन्नात के ज़रिए ये सारा काम करते हैं। सही। और उन्होंने अपने पैसे काबू करने होते हैं, पैसे खड़े करने होते हैं, तो उसके लिए वो तावीज़ जिन्नात के ज़रिए ही दबवाते हैं और फिर खुद जा कहते हैं जी ये जगह फाड़े, आप ये कारपेट उठाएं, आप ये जगह उठाएं, देखिए ये तावीज़ यहाँ पर पड़ा है। तो चूँकि वो जिन्नात उनके बदअकीदगी की बिना पे उनके खुदाम बने हुए होते हैं, वो कुफर करके जिन्नात को काबू करते हैं, वो जो मौकल का ड्रावा देते हैं, धमकावा देते हैं, वो ये जिन्नात होते हैं और इन जिन्नात के ज़रिए वो ये चीज़ें उस जगह पे पहुंचाते हैं। और जब आपके घर में आते हैं तो उसको कहते हैं देखिए जी यहाँ पर ये मौजूद है, तो वो सिर्फ इन जिन्नात के ज़रिए आपके अकीदे को ख़राब करते हैं और आपसे पैसे लेके अपनी जेब को गरम करते हैं। ये एक हकीकी वाक़या अगर आपके आंखों के सामने नज़र आता है तो जो काम कमज़ोर सा ईमान वाला मुसलमान वो तो उससे घबरा जाता है कि ये हकीकत है, उससे फिर आगे रास्ता बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं। अब वो मुसलमान अगर इस किस्म की शोबदाबाजी को देखे और जिन्नात के या शयातीन के कुछ ऐसे अमाल को देखे तो उस मौका पर फिर वो क्या करे? अपने ईमान को मजबूत करे। कैसे करे? वो कुरान पाक की तिलावत करे। उस घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए शयातीन नहीं आते। आप सूरह बकरा की तिलावत रोज़ाना करें, फजर के बाद बैठ जाएं मियाँ बीवी दोनों और पूरे घर के अंदर आपकी बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अपने घर के अंदर केसर लगा लें, सीडीज़ लगा लें जिसमें वो उलमा के वो दम और वो रुक़िया हो जिसके ज़रिए शयातीन वहाँ से भाग जाते हैं। क्योंकि आमिल काबू करने के लिए ये अमल खुद भी करवाता है। आपने देखा होगा अक्सर आमिल के पास जब भी कोई साइल आता है वो कहते हैं आपका नाम क्या है? मेरा फ़लाँ नाम है। आपकी माँ का नाम क्या है? मेरी माँ का फ़लाँ नाम है। तो ये जो माँ का नाम पूछते हैं इसमें 99.9 ऐसे लोग होते हैं जो जिन्नात के ज़रिए और हमजाद के ज़रिए ये सारा अमल करते हैं। सब जहाँ इसी हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि हम मीडिया के ऊपर जो भी प्रोग्राम देखें तो उसमें किसी भी हवाले से जब उन लोगों से राय ली जाती है या मुख्तलिफ़ किस्म के जो गाइडेंस देने वाले बाबे होते हैं वो सबसे पहले पूछते हैं आपकी वालदा का नाम क्या है। तो ये वालदा का नाम पूछना इसका क्या कंसेप्ट है? वालदा का नाम पूछना जादूगर की निशानी है कि जिन्नात के ज़रिए वो हमजाद के ज़रिए उसकी माँ के सिलसिले से उसकी पूरी मालूमात लेता है और वो मालूमात आप तक बता देता है कि आप पे फलां ने ये किया है, फलां ने ये किया है। तो ये चीज़ें कुरान और हदीस से साबित नहीं हैं। इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई वक्त बहुत कम है, इख्तिसार से बात कीजिए, बोलिए आप। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ जो हम कुरान शरीफ तो पढ़ नहीं सकते कोई लोग, तो जो घर में सीडी लगा ले या गाड़ी में सीडी लगा ले उसका फायदा होता है? जी, जो भाई कुरान नहीं पढ़ सकता कि वो सीडी लगा के सुन ले या घर में लगा ले, फ़ायदा होगा उससे? नहीं, इंशाल्लाह फ़ायदा तो होगा, लेकिन उस भाई को कुरान सीखना चाहिए, कलाम इलाही सीखना चाहिए। वो अपनी दुनिया कमाने के लिए सब कुछ सीख चुका है, लेकिन अपने पेट को जहन्नम से बचाने के लिए ये क्यों नहीं सीखता? कोई नहीं सीखता। एक और कॉलोनी से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। जी भाई इख्तिसार से बात कीजिए प्लीज़। जी मुझे सिर्फ ये बात शाह साहब से पूछनी है कि जो आले रसूल हैं जिनको सैयद कहा जाता है, उन इस लफ्ज की शरई हैसियत क्या है, खुसूसन जब हम लोग एक सैयद आदमी की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और वो ये कहता है कि चूंकि मेरा तल्लक आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से है इसलिए मैं औरों से बदतर हूँ और औरों से बरतर हूँ, जबकि खुतबा आखिरी खुतबा जुम्मतुल विदा में आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था किसी अरबी को अजमी पर और किसी काले को घोड़े पर इसलिए फजीलत नहीं, और अगर फजीलत है तो सिवाय तकवा की है। भाई बहुत शुक्रिया आपका सवाल हम समझ लिया, इंशाल्लाह भी आपका जवाब कि वक्त कम है तो हम अभी शाह साहब से पूछते हैं। शाह साहब माशरे हम देखते हैं लोग कहते हैं हमारा ताल्लुक आले रसूल के साथ है, हमें मुख्तलिफ किस्म की तरजीहात हासिल हैं, तो क्या इस्लामी तौर पर इसमें क्या हम कहेंगे? सैयद की वाकई बड़ी शान है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से है, लेकिन अल्लाह के यहाँ मेयार तकवा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादात की माँ सैयदा फातिमा से नस्ल चली ना, सैयदना अली से चली रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। सादात की माँ से कहा फातिमा खुदी मिन बैती मा शिअती, मेरे जी घर से जो जी चाहता है उठा के ले जाओ, लेकिन अमल करना, क़यामत के दिन मैं अल्लाह ने तुम्हें पकड़ लिया तो छुड़ा ना सकूंगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी का अमल उसे पीछे कर दे तो उसका हस्ब व नसब उसे आगे नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। अगर किसी का अमल, अगर एक सैयद का अमल राजपूत से कम है तो राजपूत आला होगा जन्नत में, ये सैयद होने की बिना पे वहां आगे नहीं जा सकेगा। तो यहाँ अमलों से कुछ होता है ना कि कुछ ताल्लुकात से कुछ होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाह साहब यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आती है कि आजकल लोग मुख्तलिफ किस्म के वहम तवहमात जो वसवसों का ही बाज़ शिकार हो जाते हैं कि अगर हमने जैसे देखा ना हमने बड़ी बड़ी कीमती गाड़ी ली, आगे वो जूती लगा लेते हैं, बड़ी कोठी बनाई उसकी दीवार को काला कर लिया, ये इससे नज़र नहीं लगेगी, इससे ये चीज़ नहीं होगी, इससे नुकसान नहीं होगा, और ऐसे मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर चीज़ें की जाती हैं। तो ये वहम एक इंसान के अंदर जो खौफ सा आ जाता है, इससे कैसे निकल सकता है? ये असल में हिंदवाना रस्में हैं, गाड़ी के आगे जूती लटकाना, घर के ऊपर कोठी के ऊपर काली हंडिया लगाना, दीवार काली करना, और दाईं आंख फटकी तो आपका ये होगा, आपके हाथ से पेड़ा गिर गया तो ये होगा, और आज कौवा बोल रहा है तो फला मामला होगा। तो ये सब हिंदवाना रस्में हैं जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपके दिल में कोई वहम आता है, आप कसरत से ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ें, नमाज के बाद इसकी तस्बीह करें, इसके ज़रिए अल्लाह से दुआएं करें और उन शरई अहकामात पे चलें जिनसे चल के आप नज़र बद से बच सकते हैं। आपके घर में कोई आया, आप समझते हैं कि इसकी नज़र लगी है, फ़ौरन उससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाएं कि वज़ू करके दे के जाओ। एक सहाबी को दूसरे सहाबी की नज़र लगी तो आपने उसके वज़ू के पानी से नहला दिया, उसकी नज़र ख़त्म होगी। अगर आपको लगा फलां की नज़र लगी है तो उससे आप उसके वज़ू का पानी, गुस्ल का पानी ले ले, उससे नहलवा दें इंशाअल्लाह। शाह साहब आखिरी कॉलर हमारे पास और आखिरी मिनट्स भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर अल्लाह को हाजिर नाज़र रख के मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ये जो बाबा वाले जितने भी प्रोग्राम चलते हैं टीवी पे, इसमें जो टीवी मालिकान है। जी भाई देखें, अब ये भी देखें कि हम उसी चैनल के ऊपर बैठ के अल्लाह की तौहीद का इजहार कर रहे हैं, तो ये जो शख्स जो अमाल करता है, जिस नीयत के साथ करता है, उसका मामला अल्लाह के साथ है। और हम इसी चैनल के ऊपर बैठ के देखें खालिस अल्लाह की तौहीद के ऊपर मबनी प्रोग्राम और आप पैगाम आप तक पहुँचा रहे हैं। सैयद तौसीफ रहमान शाह साहब आखिरी मिनट हमारे पास मौजूद है। आपने माशाल्लाह अकीदा तौहीद के बारे में और मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे आम मसाइल जो उसके ऊपर गुफ्तगू की। आखिर में सिर्फ मैं ये पूछना चाहूँगा, बहुत सारी हमारी बहनों ने ये कहा कि घरों के अंदर बच्चों की मुख्तलिफ़ किस्म की मुस्तकिल ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं कि जिसकी वजह से हमारी ख़वातीन मुस्तकिल एक टेंशन का शिकार रहती हैं। बच्चों की बीमारियां, बच्चों की मुश्किलात, इस सिलसिले में उनको कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, तो इससे इंशाअल्लाह यकीन बहुत हज़ारों ख़वातीन को फ़ायदा होगा। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को दम करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन हुसैन को किया करते हैं। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक मिन कुल्लि शैइन युअज़ीक मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन ऐनिन हासिदिन बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक अल्लाहु यशफ़ीक। ये दुआ पढ़ें, सूरत फातिहा पढ़ें 7 दफ़ा, आयतुल कुर्सी पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें और उसकी सर पे हाथ रख के ये दुआ पढ़ के पानी पे नफ़थ करें और वो पानी उस बच्चे को पिला दें, उसके चेहरे पे छींटे मार दें, अल्लाह उसको इंशाअल्लाह शिफा अता फरमाएगा। माशाल्लाह हमारी ख़वातीन जो सुन रही हैं कि ये दुआ जो है आप सुन लें, रिकॉर्डिंग भी बाद में आप देख सकती हैं, बाद में इंटरनेट के ऊपर भी ये प्रोग्राम इंशाल्लाह होगा, आप देख सकती हैं। और इस दुआ के ज़रिए अपने बच्चों को अगर मुख्तलिफ़ किस्म की जिस्मानी बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं तो उनको आप दम कर सकती हैं। नाज़रीन इकराम, आज हमारे पास मौजूद थे सैयद तौसीफ रहमान शाह साहब राशिदी, जिनके साथ हमने प्रोग्राम किया। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के अंदर किसी नए मेहमान के साथ शामिल होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।